Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے، آئیے قرآن پاک سے متعلق چند باتیں سنتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اس کا پڑھنا اس کا سننا دونوں ہی ثواب کے کام ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ پیارے بچوں، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، مگر خاص طور پر قرآن پاک میں ایک صورت ایسی ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ چند باتیں قرآن پاک سے متعلق آپ نے سنی، اور جو باتیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے جانب لے کے چلتے ہیں، اور ہمارا پروگرام وائس آف قرآن میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 4 بچے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ سنی جاتی ہیں، یادداشت کا مقابلہ ہوتا ہے، ان کی ذہانت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور 4 بچے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پہلے بچے کی جانب بڑھیں گے۔ جی بیٹا اپنا نام بتائیے۔ حافظ ہمایوں اتاری۔ ہمایوں اتاری۔ جی میرے بچے۔ محمد رمضان اتاری۔ محمد رمضان اتاری۔ محمد علی رضا اشرفی۔ محمد علی رضا اشرفی۔ سید محمد بلال اتاری۔ سید محمد بلال اتاری۔ ماشاءاللہ۔ اور 2 ججز صاحبان ہیں، ایک قاری اعجاز صاحب اور ایک ہمارے قاری جنید صاحب۔ میں چاہوں گا کوئی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتائیں کہ عموماً اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو درست پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی قاری جنید صاحب۔ بڑی مشہور صورت ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انا کو کھینچنے کے بجائے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں انا اعطینا۔ تو میں چاہوں گا اگر آپ اس کی تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر چند غلطیاں ہوتی ہیں، جو بڑی مشہور غلطیاں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں جو واضح غلطی ہیں۔ ایک تو پہلا جو لفظ ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے لمبا کر کے انا اعطینا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو پڑھتے ہیں انا اعطینا، یعنی انا کو کھینچتے ہی نہیں ہیں، انا اعطینا پڑھ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اعطینا طا ہے، اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے طا اعطینا،
تو اس کو پڑھتے ہیں آتینا، تو یہ تا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اسی طرح آگے چل کے فصلی، یہاں صاد ہے تو اس کو سین پڑھ دیتے ہیں فصلی. اچھا پھر آگے چل کے جو آخری آیت ہے اس میں بہت زیادہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اب وہاں کھینچنا نہیں ہوتا، پہلے حرف کو، پہلے لفظ کو کھینچنا نہیں ہوتا. ان شانئہ اس کو کھینچ دیتے ہیں انا شانئہ، یہ معنی بہت غلط بن جاتا ہے. اور شانئہ کا، اب یہاں جو ایک اہم غلطی ہے وہ کئی بڑوں کی توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی کہ شانئہ کا لفظ ہے، حمزہ ہے، تو وہ پڑھ جاتے ہیں شانیہ کا، یا کی طرف چلے جاتے ہیں ان شانیہ کا هو الابتر. تو شانیہ نہیں ہے، شانیہ کا هو الابتر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری اجاز صاحب، بہت سارے وظیفے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اسماء الحسنی وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. میں چاہوں گا کوئی لفظ کے بارے میں، کوئی ایک نام کے بارے میں کہ عموماً لوگ غلط پڑھتے ہیں، اور صحیح طریقہ کار کیا ہے، آپ کی طرف سے بھی کوئی ایک وظیفہ ہو. جیسے هو اللہ الرحیم ایک وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. تو یہ هو اللہ الرحیم جو ہے، ایک تو اس میں جلالت کا لام ہے، اللہ پاک کا لام، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے واللہ، تو یہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد واللہ الرحیم، ہا کی ادائیگی تو حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. بعض اس کو ہا کو بھی ہا ہی پڑھ دیتے ہیں، واللہ الرحیم، تو رحیم نہیں پڑھنا، رحیم ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. چلو واللہ اگر کسی نے موٹا نہیں کیا، ہم اس کو وہ نہیں کہیں گے کہ بہت بڑی غلطی کر دی، یہ لحن خفی کہلاتی ہے، چھوٹی غلطی، چھپی ہوئی غلطی. مگر اگر ہا کو ہا سے بدل دیا تو یہ بڑی غلطی ہے. صحیح. تو اس سے معنی میں بھی فساد آتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہے نا، اتنی درست پڑھی ہے غلط پڑھی نہیں جا رہی ہے، اور ایک چیز اتنی غلط پڑھی ہے کہ وہ صحیح پڑھی نہیں جا رہی ہے. تو یہ بچپن میں جو عمر ہوتی ہے پیارے بچوں، یہ آپ کے صحیح پڑھنے کی ہے، جیسی آپ کو عادت پڑ گئی. اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہی 2 ہا ہیں، لیکن اب ہا ہی نہیں ادا ہو رہا ہے، حلق سے نہیں نکل رہا ہے. تو اب یہ پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے نماز میں بھی. لیکن جس کو درست قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہو کہ اب آپ بچپن سے آپ اسی طرح پڑھیں، اب جب آپ پڑھتے رہیں گے درست، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی ایسی عادت میں آ جائے گا کہ غلطی چاہے آپ کو جتنی بھی جلدی ہو، آپ بولیں گے میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ پڑھوں گا تو میں صحیح پڑھوں گا. اور جس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں بھی جو ہے وہ لائنیں ختم کر دے گا، پارے ختم کر دے گا. تو جب بھی قرآن پاک پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی ہے نہیں، آرام سے قرآن پاک پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. ابھی بھی اگر کوئی درست کرنا چاہے تو مدنی چینل نے الحمدللہ یہ بہت آسان اور ایزی کر دیا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں پہنچ کر جو ہے مدنی چینل کے ذریعے سے قرآن درست کروایا جا رہا ہے. اب یہ ہمارا پروگرام آؤ سیکھیں قرآن جو ہے، اب اس میں یہی چیزیں، ہا کی ادائیگی، خا کی ادائیگی، عین کی ادائیگی. اچھا یہ صرف بچے نہیں، سید صاحب یہ میں آپ کو عرض کروں کہ کئی علماء کرام مجھ سے ملتے ہیں، اور کئی قرائے کرام جو ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں اور اس بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے تاثرات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام ہے اور آپ بہت سی چیزوں کو جو ہے واضح کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی غلطیاں ہیں جو عوام میں بہت زیادہ ایک مشہور ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر یہی کہ اب یا کی ادائیگی، اب بعض یا کو یا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی طرح جو ہے جیم کی ادائیگی، جیم کو بعض عربی میں چے نہیں ہوتا، تو بعض جیم کو جو پڑھیں گے اذا جاء پڑھیں گے، اذا جاء نہیں پڑھیں گے جا. اب وہ کیا ہے؟ اردو میں چے ہے، عربی میں چے نہیں ہے. تو پیارے بچوں، مدنی چینل کا پروگرام آؤ سیکھیں قرآن یہ بھی دیکھیں، وائس آف قرآن یہ بھی دیکھیں. یہ 2 پروگرام خاص ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ سکھائی جاتی ہے. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 1. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 1 کا طریقہ کار آپ کا جانا پہچانا، آپ بچے پروگرام میں آتے ہی رہتے ہیں. اس میں ہے 4 کیٹیگری، 4 کیٹیگریز ہیں. اور پہلی کیٹیگری میں آپ کو قاری صاحب فرما دیں گے آپ نے 100 نمبر حاصل کیے تو آپ کو کون سے کیٹیگری میں آئیں گے آپ؟ ایکسیلنٹ. ایکسلنٹ. دوسری کیٹیگری
ویری گڈ ویری گڈ. نمبر کتنے ہوں گے؟ 90 90. اور اگر آپ تیسری کیٹیگری میں آئے؟ گڈ نمبر 80 4 ایوریج ایوریج. نمبر 70 تو آپ دیکھتے ہیں کون سی کیٹیگری میں جاتے ہیں, کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. اور آج ہمارے پیارے بچے سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے میرے بچوں, کوشش کریں آپ نے تلاوت کرنی ہے اچھے انداز سے اور ترتیل والے انداز میں آپ نے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, تیار ہیں؟ چلیں جی, ہمایوں الطاری آپ سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ماشاء اللہ, اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش ہوئی. محمد رمضان بیٹا آپ کی باری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جی علی رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. جی بلال آپ کی بات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ان آیات کا خلاصہ سنتے ہیں. پہلی اور دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک کے اپنے بندوں کے ساتھ عادت کریمہ ایسی نہیں جیسے بندوں کی اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے اپنے پاس غلام اور نوکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشی معاملات میں ان کی مدد کریں، جبکہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ پاک ہے اور سب کی روزی کا کفیل بھی وہی ہے. اور نہ ہی اللہ پاک بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کھانا دیں. بے شک اللہ پاک ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے. اسی لیے مخلوق تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور رزق پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. سب کو وہی دیتا اور سب کو وہی پالتا ہے. اور اگلی دو آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے ہی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے سابقہ امتوں کے کفار کا عذاب اور ہلاکت میں حصہ تھا، جو کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے میں ان کے ساتھی تھے. لہٰذا اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لیے عذاب مؤخر کر دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قاری جنید صاحب، ہمایوں الطاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمایوں الطاری نے آج بہت اچھی کوشش کی، بہت اچھا پڑھا، اور بہت 19-20 فرق تھا، مگر پھر بھی ان کو دیے جائیں گے ایکسیلنٹ، یعنی 100 نمبرز. سبحان اللہ. جی ہاں، ہمایوں الطاری نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اچھا انداز تھا، مگر یہ ہے کہ زیادہ تر یہ قرار میں پڑھ رہے ہیں. اب ایک ہوتا ہے جواب اور جواب الجواب، یہ قرات کا حسن ہوتا ہے. تو آپ صرف ایک ہی لہجے میں چلے جا رہے ہیں، تو کہیں پر تھوڑا اسپیڈ پکڑ کے، مطلب اسپیڈ سے مراد تھوڑی آواز کا ردھم اٹھانا ہوتا ہے، بلند کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جواب میں پڑھنا. پھر اور زیادہ ہائی پچ پہ جا کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جواب الجواب. تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر اور بہتر ہو جائیں تو میرے نزدیک آپ ایکسلنٹ ہو جائیں گے. پر فی الحال ہوئے ہیں ویری گڈ، یعنی آپ کو دیے جائیں گے 90 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی رمضان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رمضان نے بھی بہت اچھی کوشش کی، اور 19-20 وہی بات ہے، مگر آج
ان کو بھی دیے جائیں گے ایکسیلنٹ یعنی 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ کی طرف سے. جی ہاں ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، اچھا پڑھا، مگر یہ ہے کہ کچھ مجھے محسوس ہوا کہ می یومہم الذی تھوڑا سا کچھ سننے مجھے عجیب سا محسوس ہوا. تھوڑی ادائیگی پر تھوڑی اگر اور مزید توجہ دیں کافی حد تک جو ہے بہتری ہے، اور بہتر کریں. ہم تو چاہیں گے کہ مزید ہمارے بچے اور آگے ہیں اور مزید کوشش کریں، تو انہیں بھی دیے جائیں گے ویری گڈ یعنی 90 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ علی رضا نے اچھی کوشش کی اور اچھا پڑھا، ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ تیسری آیت میں ایک اچھے لہمے ایک اچھے آواز کو اٹھا کر انہوں نے پڑھا. اور کچھ غلطیاں ہوئیں جیسے مر رزق میں را واضح پر نہیں ہوا، اسی طرح می یومہم میں غنہ واضح نہیں ہوا، تو ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ یعنی 90 نمبرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارے علی رضا شفیع بھائی نے اچھا انداز پڑھنے کی کوشش کی، مگر میرے نزدیک جیسا ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پڑھیں گے پرفارم کریں گے، مگر انہوں نے ویسا پرفارم نہیں کیا. ایک تو منہم میں اظہار ہلکی ہے پیارے بچے، اظہار ظاہر کرنا منہم، تو یہاں آپ نے غنہ کر دیا. اچھا اس کے علاوہ تھوڑی سی قاف کی ادائیگی اور صاد کی ادائیگی خصوصی طور پہ متاثر محسوس ہوئی. صاد تھوڑا سا اور اچھے انداز سے پر کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور غنے وغیرہ کی ادائیگی میں مزید کوشش کریں اور اچھا کریں، مطلب اوور آل مخارج و صفات کا خاص خیال رکھیں. جی ہاں تو یہ ہے کہ یہ ہوئے ہیں گڈ، انہیں دیے جائیں گے 80 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سید صاحب نے اچھی کوشش کی اور اوورال اچھا پڑھا. چند غلطیاں ان سے ہوئیں، جیسے تعوذ میں آپ نے ذال کو زا پڑھ دیا جو مجھے محسوس ہوا. اسی طرح دوسری آیت میں ان اللہ هو الرزاق، یہ تھوڑا باریک محسوس ہوا، مگر پھر بھی اچھی کوشش تھی، تو آپ کو دیے جائیں گے ویری گڈ یعنی 90 نمبر. سبحان اللہ. سید صاحب نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، مگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں سید صاحب سے. ایک تو وہی ہمارے قاری جنید صاحب جیسے فرما رہے ہیں، تعوذ میں ذال کی ادائیگی، ساتھ میں آپ کی عین کی ادائیگی بھی تھوڑی سی متاثر محسوس ہو رہی تھی، اور اورال پڑھنے کے دوران بھی یہ چیزیں محسوس ہوئیں. اور پھر قاف کی ادائیگی بھی جو ہے آپ کی کمزور محسوس ہوئی، تو قاف بھی آپ نے پر رکھنا ہے ذو القوۃ المتین میں، ٹھیک ہے، قاف کی ادائیگی بھی بہتر کریں. اور درمیان میں ایک جگہ آپ سانس توڑتے ہوئے محسوس ہو، آپ نے سانس توڑا، ایسا ہے نا، آیت کے درمیان سانس توڑ دیا، تو یہ چیز بھی اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 70 نمبر، یعنی آپ ایوریج ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح راؤنڈ 1 بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تمام ہی بچوں کے درمیان ایک سوال کیا جائے گا. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے جو کہ آپ کی ڈائس کے اوپر لگا ہوا ہے. اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ نے بٹن کو پریس نہیں کرنا. اگر آپ نے بٹن کو دبایا اور لائٹ روشن ہو گئی اور جواب نہیں آیا تو اب آپ سے نمبر لے لیے جائیں گے. درست جواب ہوا تو آپ کو نمبر دیں گے 20، اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو آپ سے 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. تو نمبر دینے ہیں یا لینے؟ لینے ہیں انشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ بھی تیار ہیں؟ انشاءاللہ. چلیں جی. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں آخرت کے گھر کو سچی زندگی کہا گیا ہے. سید بلال. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک عزت والا بخشنے والا ہے. قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ پاک کی ان 2 صفات کا ذکر ہے؟ جی بلال. إِنَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ.
جی کار صاحب آیت میں چاہوں گا درست پڑھ دیں. آیت غلط پڑھی. ان اللہ عزیز غفور. ترجمہ کنز العرفان بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا ہے. نمبر کتنے ملیں گے؟ کوئی نمبر نہیں ملے گی. کوئی نمبر نہیں آپ کی طرف سے بھی نہیں. چلیں جی سوال نمبر 3. قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جی علی رضا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ترجمہ کنز العرفان اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر ملتے مگر غنے کی کمی ہوئی تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4. میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں. یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سید بلال. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ترجمہ کنز العرفان میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. جی نبی عبادی یعنی حمزہ کی ادائیگی کلیئر محسوس نہیں ہوئی اس لیے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے گھر صاحب. حمزہ کی کمی تو محسوس ہوئی ادائیگی کی مگر 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5. قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والوں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ جی ہمایوں. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ترجمہ کنز الایمان اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 6. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر صدقے کو برباد نہ کرو. جی سید بلال. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ترجمہ کنز العرفان اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو. ادائیگی تھوڑی سی کمزور. طا کی ادائیگی اور قاف کی ادائیگی تھوڑی کمزور رہی. 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے. یہاں میں نمبرز بتانے سے پہلے ایک اہم چیز بتا دوں تاکہ سننے والوں کے لیے بھی جیسا آپ نے فرمایا تھا ضرور. کہ پڑھنے والے اور چھوٹی عمر والے ہوں بڑی عمر والے ہوں ہر عمر کے طبقے کے لیے قرآن کی یہ قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے بڑی معاونت ہوتی ہے. تو دیکھیے یا ہم پڑھتے ہیں نا یا اور مشدد حرف جو ہوتے ہیں وہ 2 حروف ہوتے ہیں. تو اب یا پڑھیں گے تو 2 یا ہو جائیں گے. تو اب یا پڑھتے ہوئے تو یا کی آواز نہیں آ رہی. جب 2 یا پڑھیں گے تو یا کی آواز یہ آواز نہیں آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں کہ جیم یا دوسرے حروف کی مکسنگ ہو رہی ہے. تو اس کو پیور ادا کریں گے ایو یا ایو. جیسے یا پڑھا ہے تو یا کو ڈبل کریں تو یا ایو. تو اسی طرح سید صاحب اس کا آپ خیال رکھیں. اور اسی طرح جیسے قاری صاحب نے فرمایا قاف کا اور طا کا. تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 7. قرآن پاک کی کس آیت میں بغیر اجازت دوسروں کے گھروں میں جانے سے منع کیا گیا ہے؟ جی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ترجمہ کنز العرفان اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو. مد اصلی تھوڑا سا وَتُسَلِّمُوا تھوڑا واؤ مدہ لمبا محسوس ہوا. چلے پھر بھی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ.
وہی مد اصلی کو تسلیمو آپ نے زیادہ کیا تو 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 8. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ گناہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی. جی بلال. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ترجمہ کنز العرفان. بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. سید صاحب نے اچھی کوشش کی مگر اثما کا سا جو ہے وہ سین محسوس ہوا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے. جی ہاں، قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے سا جو ہے سین کی طرف چلا گیا، جس وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. چلیں جی پیارے بچوں، اس طرح راؤنڈ 2 اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوسری آیت آپ کو نظر آئے گی، اس کی بھی تلاوت کرنی ہے، اور آپ چاروں بچوں کو موقع دیا جائے گا. اب کی بار جو تلاوت کا انداز ہوگا وہ حدر والے انداز میں ہوگا. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اگر بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی مسٹیک نہیں ہوئی، تو ججز صاحبان آپ کو دیں گے 200 نمبرز. سبحان اللہ. تیار ہیں؟ جی جی. جی چلیں جی، ہمایوں تاری آپ سے اسٹارٹ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. آپ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. دوسری آیت کی تلاوت کیجیے. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دونوں آیتیں آپ لوگوں نے پڑھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے، یہ ہمارے ججی صاحبان فرمائیں گے. جی کیا صاحب، ہمایوں اور طاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمایوں طاری نے اچھی کوشش کی مگر ایک جگہ پہلی آیت میں وما تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوا، کم کرنا تھا، اور دوسری آیت میں
فصدو اس کو تھوڑا سا آپ کا زیادہ محسوس ہوا. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی حرف پر آپ وقف کریں رکتے ہیں، جیسے آپ سبیل اللہ پہ آپ نے وقف کیا تو وہ آخری حرف کو بھی واضح کرنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا واضح نہیں ہوا. پر مجموعی طور پر آپ نے اچھا پڑھا تو آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 95 نمبرز. سبحان اللہ. 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. رمضان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ رمضان بھائی نے اچھی کوشش کی اور اچھا پڑھا. جو میں نے نوٹ کیا کہ کافی بہتری تھی. بس یہ ہے کہ تھوڑے غنے وغیرہ مزید اور اچھا کریں تو بہتری آئے گی، مگر پھر بھی ان کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیے. سبحان اللہ. مجموعی طور پر اچھا پڑھا. ایک جگہ فلاحم میں محسوس ہوا کہ سکون تھوڑا سا ہلا، مگر پھر بھی 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. علی رضا اشرفی. جی علی رضا اشرفی بھائی نے پہلی آیت بہت اچھی پڑھی، بہت ہی اچھی پڑھی، مگر دوسری آیت اس میں تو آپ نے 50 نمبر لے لیے. دوسری آیت جو ہے اس میں غنے وغیرہ آپ کے کمزور رہے. 45 نمبر، ٹوٹل 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. علی رضا بھائی نے بہت اچھا پڑھا جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا، اور وہی غنے کچھ کم محسوس ہوئے، پھر بھی دیے جائیں گے 100 میں سے 97 نمبر. سبحان اللہ. سید بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سید بلال بھائی نے ماشاءاللہ پہلی آیت جو ہے وما تفرق الذین میں را کی ادائیگی، تھوڑا سا اس میں جو ہے را میں تکرار اصلی محسوس ہوئی. اب یہ کہیں گے تکرار اصلی کیا ہے، چلیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے مشابہت تکرار. شابت تکرار کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس جیسا ہونا، تھوڑا سا اس جیسا. ہاں اچھا، کسی کی شبیہ، کسی کی شکل ملتی جلتی. اور ایک ہوتا ہے تکرار اصلی، یعنی اصل ہو جانا. اب اصل کیسے؟ وما تفرق، یہ سمجھیں، یہ بعض بچے بڑے سب کرتے ہیں. وما تفرق الذین، اب اگر تفرق الذین کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. وما تفرق الذین، را جب ادا ہوتی ہے تو اپنی نوک زبان میں کپاٹ ہوتی ہے اور یہ خود کو فیل ہوتا ہے، سامنے والوں کو فیل نہیں کروانا. آپ نے سامنے والوں کو زیادہ نہیں بتانا کہ یہ ایسا ہے. تھوڑا ہو جائے ہلکا سا سمجھ میں آتا ہے، زیادہ ہو جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح جو ہے تھوڑی سی بینہ، آپ یہاں پر آ کے ما جا جب آپ نے یادہ کیا تو یہاں پر ایک تو وقف آپ نے غلط کیا، ما جاءتہم، ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر یہ آپ نے جو ہے مد بھی اور پھر بینہ پہ تھوڑا وقف میں تھوڑا سا محسوس ہوا، تو اس وجہ سے. اور دوسری آیت میں بھی تھوڑا سا کمی محسوس ہوئی غنوں کی. تو یہ ہے کہ اوورآل کوشش کی آپ نے، اچھی کوشش کی. 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. سید صاحب نے جیسے آیت پڑھی نا پہلی وما تفرّ، تو اس کو کہتے ہیں ڈبلنگ، را میں ڈبلنگ ہو جانا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ فرمایا کہ را میں تکرار کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان ہنس سکتا ہے پر ہر وقت ہنستا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بالقوہ، ایک ہوتا ہے بالفعل، یعنی قوت ہونا پر کر نہ رہا ہونا، نہ کر رہا ہونا. اور ایک ہوتا ہے بالفعل، یعنی کر بھی رہا ہے. جیسا کہ ماشاءاللہ سید صاحب مسکرا رہے ہیں تو یہ ہے مسکرانا بالفعل کہ اس وقت کر رہے ہیں. اچھا، آپ بالکل سیریس بیٹھے ہیں تو بھئی مسکرا تو سکتے ہیں لیکن اس وقت نہیں مسکرا رہے، تو اس کو کہتے ہیں بالقوہ. تو اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ اس میں جو ڈبلنگ ہے نا وہ صفت لازمہ ضروری صفت ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ ہو تو سکتی ہے پر کرنی نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے کہ ہو نہ جائے. جیسے سید صاحب سے ہو گئی تفرّ، تو یہ ہونی نہیں چاہیے، بلکہ احتیاط کے ساتھ ہم نے نوک زبان کو جو اس کی جگہ ہے نکلنے کی، زبان مخرج میں جم کر رہے گی تاکہ یہ ہلے گی نہیں. جب ہلے گی نہیں تو ڈبلنگ نہیں ہوگی. تو اس کو یوں پڑھیں گے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. ان کو دیے جائیں گے 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ، راؤنڈ 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پیارے بچوں، یہ بھی ہے بزر راؤنڈ.
ٹھیک ہے. ایک سوال کیا جائے گا آپ سے اور سوال اس سے متعلق ہوگا کہ اس سے اگلی آیت پڑھیں, اس سے آگے کا پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھنا ہے. اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے اور جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا اس سے سوال کا جواب لیا جائے گا. اگر جواب نہیں آتا تو بٹن کو آپ نے پریس نہیں کرنا, اور اگر آپ نے درست پڑھ دیا تو آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال کے درست جواب پر 20 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. شروع کریں پیارے بچوں. سورہ نحل کی شروع کی پہلی آیت سنائیے. جی بلال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 10 میں سے 10 نمبر. واہ بھائی واہ, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سورہ حجر سے پڑھی. جی بلال. بلال. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. غلطی ہوئی ہے. ایک تو آپ نے مد لازم جو ہے نا یہ کم کیے. مد لازم ایسی مد ہے جو تمام قراء کے نزدیک, جو 7 عشرہ کے قاری ہوتے ہیں, قراء اکرام ہیں, ان سب کے نزدیک مد لازم 3 الف یعنی 6 حرکات کھینچنا ہے. تو آپ نے ابھی 1.5 الف ہوا اور آپ نے چھوڑ دیا, تو ایسا نہیں کرنا, اس کو پورا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے پھر آپ سے تکرار ہوئی, تکرار اصلی یعنی نو کے زبان میں کپ کپاہٹ ہو تو آپ کو پتہ چلے. وقر وقر یہ نہ ہو. کیسے؟ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین كفروا لو كانوا مسلمین. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. 17ویں پارے کے ربوع سے سنائیے. جی ہمایوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 18ویں پارے کے ربوع سے سنائیے. جی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. 10 میں سے 10 نمبر. زبردست. تھوڑا سننے میں جو ہے ایک تو سمع تھوڑا میم ہلتا ہوا محسوس ہوا, اور قلیلما 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 تھوڑا سا حرکت جو ہے نا آپ سے تھوڑی سی بڑی, یہ نہیں ہونی چاہیے. 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ. سورہ نور کی پہلی آیت سنائیے. جی علی رضا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات لعلكم تذكرون. آیت تھوڑی غلطی ہوئی ہے آیت میں, اور ایک تو انہوں نے غنے وفرضناها ضاد میں کلکلا کیا, پھر غنے چھوڑے, پھر آیات بینات لعلکم تذکرون یہ آیت کا حصہ چھوڑ دیا. تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 5 نمبر. سبحان اللہ. اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 5 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 6 16ویں پارے کے نصف سے سنائیے. جی ہمایوں. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جی قاری صاحب. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ. کچھ غنے کم ہوئے انزلنا کا اور لمن یخشا کا, تو 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سورہ مریم کی آخری آیت سنائیے. جی بلال. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. جی اچھا پڑھا.
10 में से 10 नंबर। पढ़ने में गुन्ने की मिकदार कुछ अदायगी कम महसूस हुई, जैसे क़ब्लहुम में, इसी तरह मिनहुम में उसमें भी गुन्ना कम महसूस हुआ। आपको दिए जाएंगे 10 में से 9 नंबर। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, सूरह कहफ की पहली आयत सुनाइए जी। हुमायूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। माशाअल्लाह 10 में से 10 नंबर। नंबर देने से पहले एक अहम चीज़ बता दूं, यहाँ जो है ना सख्त वाजिबा है, वाजिब, लेकिन वो वाजिब सख्ता कब अदा होगा? जब अगली आयत मिलाकर पढ़ेंगे। जब आयत पर वक्फ करेंगे तो अब सख्ता वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सख्ता जो होता है वो वसल यानी मिलाकर पढ़ने में होता है, वक्फ में नहीं होता। अब यहाँ कोई हो सकता है सामीन, उसमें किसी के जहन में सवाल है कि यार यहाँ तो सख्ता है, इन्होंने सख्ता तो नहीं किया। तो ये सख्ता तब होता है कि जब मिलाकर पढ़ा जाए। अगर ये अगला लफ्ज़ मिलाकर पढ़ते तो सख्ता वाजिब था, मगर चूंकि इन्होंने आयत मुकम्मल पढ़ी, आयत पे वक्फ किया, तो अब यहाँ सख्ता वो नहीं होगा, लिहाजा इन्होंने दुरुस्त पढ़ा। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। कारी जुनैद साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वैसे भी देखा जाए ना, ये सख्ता जो होता है ना, ये वफ़ के अहकाम में से ही है, वफ़ के हुक्म में से ही है। तो वक्फ कर दिया तो यानी सख्ता अदा हो गया। माशाअल्लाह, इस तरह हमारा राउंड 4 भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। हुमायूं तारीन हासिल किए हैं 482 नंबर। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रमजान ने हासिल किए हैं 390 नंबर। सुभान अल्लाह। अली रजा अशरफी ने हासिल किए हैं 410 नंबर। सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद बिलाल अत्तारी ने हासिल किए हैं 455 नंबर। सुभान अल्लाह। यूं आज के प्रोग्राम में पहली पोजीशन हासिल की है हुमायूं अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल की है सैयद मोहम्मद बिलाल अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। तीसरी पोजीशन हासिल की है अली रजा अशरफी ने। सुभान अल्लाह। और चौथी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद रमजान ने। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। Voice of Quran, 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 voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया